پیارے بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جماع ششم کی درسی کتاب تاریخ اور شہریت سے سبق نمبر 2 تاریخ کے ماخذ اس عنوان کے تحت معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے اسکرین پر کچھ تصاویر آپ کو دکھائی جائیں گی، اس کو دیکھ کر آپ کو ماضی اور حال کے فرق کو سمجھنا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد جو چیزیں استعمال کرتے تھے ان کی کچھ چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ ان کی تحریر کی ہوئی تحریریں بھی ہم نے دیکھی ہیں۔ ان چیزوں اور تحریروں سے ہمیں تاریخ کا علم حاصل ہوتا ہے، یعنی پرانے زمانے میں ضرورت کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں کن صورتوں میں دستیاب تھی اور وہیں ضرورت کی چیزیں موجودہ زمانے میں کن صورتوں میں دستیاب ہیں۔ جیسے پرانے سکے، نئے سکے، پرانے زیورات، نئے زیورات، پرانے برتن، نئے برتن۔ اس کے علاوہ رسم و رواج، روایات، عوامی فن، عوامی ادب، تاریخ کی دستاویز، تاریخی معلومات کی مدد سے ہمیں تاریخ کا علم ہوتا ہے۔ ان تمام اشیاء کو تاریخ کے ماخذ کہتے ہیں۔ تاریخ کے ماخذ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: 1 مادی ماخذ، 2 تحریری ماخذ، 3 زبانی ماخذ۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں مادی ماخذ۔ مادی ماخذ روزمرہ کی زندگی میں انسان مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ پہلے کے انسانوں کی استعمال کی ہوئی کئی اشیاء ہمیں اہم معلومات فراہم کرتی ہے۔ قدیم اشیاء میں مٹی کے برتنوں کے ٹکڑوں کی بناوٹ، ان کے رنگ اور نقش و نگار کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس برتن کا تعلق کس زمانے سے رہا ہوگا۔ زیورات اور دیگر اشیاء سے انسانی سماج کے آپسی تعلقات کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اناج، پھلوں کے بیج اور جانوروں کی ہڈیوں سے غذا کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ عمارتیں، سکے، زیورات، برتن کے ٹکڑے وغیرہ چیزوں سے انسانی طرز عمل کی معلومات حاصل ہوتی ہے اور تاریخ میں اسی کو تاریخ کے مادی ماخذ کہتے ہیں۔ بچوں، اناج سب کو معلوم ہے۔ دالیں، اناج۔ اناج کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے گھروں میں کیا کیا جاتا ہے؟ اسے پاؤڈر لگائی جاتی ہے یا لونگ ڈالی جاتی ہے یا لال مرچ ڈال کر اسے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اگر اسے محفوظ نہیں رکھا گیا تو کیڑے لگ جاتے ہیں اور کیڑے جو ہے اناج کے دانوں کو بھوسے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں اناج کو پیسنے سے پہلے بھونا جاتا تھا۔ جب یہ دانے بھونے جاتے تھے تو بھونتے وقت یا تو وہ زیادہ جل جاتے تھے یا پھر اڑتے تھے بھونتے وقت۔ ان جلے ہوئے دانوں کو پھینک دیا جاتا تھا۔ اس طرح کے جلے ہوئے دانے برسا برس تک محفوظ رہتے ہیں۔ وہ کھدائی میں دستیاب ہوتے ہیں۔ تجربہ گاہ میں جانچ کیے جانے پر انہیں پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ کس اناج کے دانے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں کون کون سا اناج استعمال کیا جاتا تھا۔ مادی ماخذ کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں تحریری ماخذ۔ پتھر کے زمانے کے انسان نے اپنی زندگی میں پیش آنے والے کئی واقعات اور جذبات کو تصاویر کے ذریعے ظاہر کیا ہے۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد انسان کو لکھنے کا فن آیا۔ اسکرین پر موجود سلائیڈ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئی کتابیں اور پرانی کتابوں میں کتنا فرق ہے۔ ابتدا میں انسان کسی بات کو تحریر میں لانے کے لیے علامتوں اور نشانیوں کا استعمال کرتا تھا۔ پھر ہزاروں سال گزرنے کے بعد ان علامتوں اور نشانیوں سے رسم الخط وجود میں آیا۔
ابتدائی زمانے میں انسان ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹکڑے، کچی اینٹیں، درخت کی چھال، بھوج پتر جیسی اشیاء کو بیاض کے طور پر استعمال کرتا تھا اور اس پر کسی نوکدار چیز سے تحریر کیا کرتا تھا۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں مندروں کی دیواریں، غاروں کی دیواریں، پتھر کی سیلیں، تانبے کی تختیاں، برتن، کچی اینٹیں، تار کے پتے، بھوج پتر وغیرہ تحریری ماخذات کی مثالیں ہیں۔ ان پر تحریریں کندہ کی جاتی تھیں۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں یہ بھوج پتر کیا ہے اور یہ کس طرح سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ بھوج پتر جو ہے یہ بھوج درخت سے حاصل ہوتا ہے اور بھوج درخت یہ کشمیر میں پائے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ بھوج درخت ہے، اس کی جو چھال ہوتی ہے اسے الگ کیا جاتا ہے اور اس طرح سے یہ بھوج پتر بنایا جاتا ہے اور اسے تحریر کے لیے بیاض کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ بہت جلد تاریخ کے ماخذ پارٹ 2 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔